بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ابن آدم پسروری اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں پاکستان آن لائن۔ مجھے آج بات کرنی ہے آپ کے ساتھ کچھ کھانے پینے کی عادات کے متعلق۔ دوستو، عام طور پر ہمارے گھروں میں اور مختلف تقریبات میں، ریسٹورنٹس میں جہاں ہم کھانا کھاتے ہیں تو اس میں مرچ مسالے بہت زیادہ ڈال دیے جاتے ہیں، اور خاص طور پر جو سبز مرچیں ہیں اور جنہیں دادر مرچیں کہتے ہیں وہ بھی ڈالے جاتے ہیں، اور پھر بازار سے ملنے والے مختلف ڈبیوں میں بند جو مسالے ہیں وہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں صحت کے لیے انتہائی مضر ہیں، خطرناک ہیں۔ اور اس کے بعد جو بہت بری عادت ہے ہماری، وہ ہے کہ ہم کھانے کے بعد سوڈا واٹر پیتے ہیں۔ مختلف جو سافٹ ڈرنکس آپ پتہ ہے آپ کو جو ساتھ رکھی جاتی ہیں، تو منرل واٹر کے علاوہ جتنی بھی وہ ساتھ بوتلیں رکھی جاتی ہیں وہ بھی ہماری صحت کے لیے زہر کے مترادف ہے۔ اور اس پر مستعد یہ کہ پلیٹوں میں بہت زیادہ کھانا ڈال دیا جاتا ہے، اور عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ جب بھی کسی کو بلڈ پریشر شوٹ کرتا ہے یا ہائپر ٹینشن ہوتی ہے یا فالج ہوتا ہے یا دل کا دورہ پڑتا ہے، تو وہ اکثر انہی راتوں کے دوران ہوتا ہے جس شام کو انہوں نے اس طرح کی خوراک کھائی ہوتی ہے۔ جتنی آپ کو حرارے کیلوریز ضرورت ہے آپ اتنا کھائیں۔ جب آپ زیادہ کھائیں گے تو وہ ظاہر ہے ان چیزوں سے آپ کو نقصان بھی پہنچے گا، اور یہ ساری جو بیماریاں ہیں، ذیابیطس ہے جسے شوگر کہتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کو گردوں کا مسئلہ ہے، جگر کا ہے، معدے کے امراض کا مسئلہ ہے، تو یہ ساری جو بیماریاں آتی ہیں، اور دل کے امراض، اس کی وجہ ہماری خوراک میں بے اعتدالی ہے۔ ہونا یہ چاہیے جس طرح مغربی ممالک میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ لوگ تھوڑا تھوڑا کھانا چکھتے ہیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو آخری کھانا سمجھ کر کھاتے ہیں، اور ہم نے قسم کھائی ہوتی ہے کہ آج ہم بس اپنے پیٹ کا ایندھن بھر کے یہاں سے جائیں گے، اور وہ پھر اس سے جو بیماریاں نکلتی ہیں، جو کولیسٹرول پیدا ہوتا ہے، جو یورک ایسڈ پیدا ہوتا ہے، اور اس پر یہ کہ جب ہم واک نہیں کرتے اور ایکسرسائزز نہیں کرتے تو وہ نقصان بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور یہ جو ہم نے بہانہ بنایا ہوا ہے کہ میری تو لکھی ہے نہیں سی، مجھے تو بس عمر اتنی ملی تھی، میری تو یہ زندگی میں شامل تھا کہ مجھے فالج ہونا ہے، ہارٹ اٹیک ہونا ہے، میرے گردے خراب ہونے ہیں، جگر خراب ہونی ہے، قسمت کی بات ہے۔ بالکل یہ ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو صحت اور تندرستی عطا کی ہے، اور اس نے آپ کو اعتدال میں رہنے کی بات کی ہے۔ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی اس حوالے سے واضح ہدایت ہے کہ بھوک رکھ کر کھانا کھائیں۔ پہلے تو اس وقت کھائیں کہ آپ کو واقعی بھوک لگی ہو، اور پھر بھوک رکھ کر، یعنی بہت پیٹ نہ اپنا بھریں۔ تو جب آپ بہت زیادہ پیٹ بھر لیتے ہیں تو پھر آپ اس کا اپنا ہی نقصان کر لیتے ہیں۔ اور پھر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو شادی بیاہ کے کھانے ہیں اور مختلف تقریبات کے کھانے، وہ جب آپ تک پہنچتے ہیں، آپ کی میز پر جب پہنچتے ہیں تو اس سے تقریباً 10-12 گھنٹے 15 گھنٹے پہلے تیار ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو کھانے پینے کی اشیاء اگر ریفریجریٹر کے بغیر 8 گھنٹے پڑی رہے تو وہ پولوٹڈ ہو جاتی ہیں، آلودہ ہو جاتی ہیں، اس میں بہت زیادہ جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں۔ ایک تو وہ ویسے خطرناک ہو جاتی ہے کھانے کے لیے، اور اس کے بعد اوور ڈوز جو ہم کرتے ہیں، زیادہ خوراک لے لیتے ہیں، اور پھر اس پہ ہم سوڈا واٹر پی لیتے ہیں، اور بہت سارے دوست جو سگریٹ نوش بھی کرتے ہیں، تو یہ سمجھیں کہ وہ خود اپنی زندگی کو رسک پر ڈالتے ہیں، اس میں قسمت کا کوئی عمل دخلیہ دوش نہیں ہے۔ اور بہت سے دوست ایسے بھی ملتے ہیں کہ جو مستقل معدے کے مریض ہیں، وہ مختلف ادویات کھاتے رہتے ہیں اور ساتھ وہ مرچ مسالے بھی کھاتے رہتے ہیں، تو اس طرح تو وہ اپنی زندگی میں کمی کر لیتے ہیں 20-25 سال کی، اور ساتھ وہ بیماری کو مستقل اپنے ساتھ چمٹا لیتے ہیں۔ اور وہ بیماری جو ہے پہلے وہ شروع میں السر، اور پھر وہ ناقابل علاج ہو جاتی ہے اور کینسر کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ مرچ مسالے چھوڑیں، اور خاص طور پر سبز مرچ کا استعمال بالکل چھوڑ دیں۔ یہ جتنے بھی معدے کے امراض ہیں آپ لوگوں کو، اگر آپ سبز مرچیں کھانے چھوڑ دیں اور دہی کا استعمال کریں، اور اگر آپ کو شوگر یا کوئی اس طرح کا مسئلہ نہیں ہے تو پھر آپ ڈاکٹر سے اجازت لے کر، اگر شوگر ہے تو پھر ڈاکٹر سے اجازت لیں، نہیں ہے تو پھر آپ کیلے کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔
تو یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جو لوگ سبز مرچوں کا زیادہ استعمال کرتے ہیں وہ مستقل معدے کے مریض ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ السر ہو جاتا ہے، ان کو کھٹے ڈکار بھی آتے ہیں، ان کو جلن بھی ہوتی ہے سینے میں، اور اس کے علاوہ ان کا کھانا ہضم نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں ہمیں پھارا سا رہتا ہے۔ تو اس کی بہت بڑی وجہ آپ لوگ خود ہے، اس میں قسمت کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اگر آپ سادہ خوراک لیں اور اگر آپ ایکسرسائز کریں یا آپ روزانہ 40 منٹ کم از کم واک کریں تو بالکل کوئی بیماری آپ کے قریب بھی نہیں آتی۔ باقی رہ گئی بات کہ ظاہر ہے جی کہ وہ قسمت میں تھا، قسمت میں بیماریاں یا اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی۔ ہاں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ظاہر سب نے اس دنیا سے جانا ہے، وہ وقت تو اللہ نے مقرر کیا ہے، لیکن اگر آپ اس وقت کو تبدیل کرنا کی کوشش کریں تو پھر اسے خودکشی کہتے ہیں۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ اپنی خوراک سادہ کر لیں اور یہ سوڈا واٹر کی بوتلیں چھوڑ دیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ بہت کم مقدار میں کھانا لیں جتنا آپ کی ضرورت ہے۔ یہ جو اندھا دھند پلیٹیں بھر لیتے ہیں اس سے تو ویسے ہی بندہ بڑا مطلب نا آکورڈ لگتا ہے، میں یہ کہوں گا۔ پنجابی میں تو اس کے لیے بہت برا لفظ ہے، لیکن میں لفظ انگلش کا استعمال کرتا ہوں، آکورڈ، یا یہ یوں کہہ لیں اردو میں کہہ لیں کہ یہ نامناسب لگتا ہے، غیر موزوں لگتا ہے، ایک ہرس اور لالچ سا اس میں آ جاتا ہے کہ بندے جیسے اس نے کبھی کھانا کھایا ہی نہیں ہے، اس طرح یہ لوگ کھانا کھاتے ہیں۔ تو آپ اپنی مقام بنائیں، اپنی عزت بھی کریں، اس سے آپ کی عزت میں اضافہ نہیں ہو رہا ہوتا، سارے آپ کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، اور جو دیکھتے ہیں آپ کی پلیٹیں بھری ہوئی بیوقوفوں کی طرح اور لالچیوں کی طرح اور ہرس کی طرح، اور جس طرح کھانے کا اعلان ہوتے ہی جب اگر سائڈس پہ کھانا لگا ہو تو جس طرح بھاگم دوڑ پڑتی ہے، تو وہ باوقار لوگوں کا کام نہیں ہے۔ تو یہی آپ سے گزارشات تھی، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو اگر پسند آئے تو یقینی طور پر میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو آئندہ بھی ہماری ویڈیوز پہنچتے رہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔